السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایران واقعی ایک بڑی جنگ کی طرف جا رہا ہے۔ کیا امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کسی بڑے تصادم کا آغاز بن سکتی ہے؟ اگر جنگ چھڑ گئی تو کیا صرف مشرق وسطیٰ متاثر ہوگا یا پوری دنیا کو اس کی لپیٹ میں آنا پڑے گا؟ ایران کی فوجی طاقت، میزائل، ڈرون اور جدید ترین ٹیکنالوجی واقعی اتنی مضبوط ہے کہ وہ ایک بڑی طاقت کا مقابلہ کر سکے۔ اور سب سے بڑا سوال، اگر یہ جنگ شروع ہوئی تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تباہی ایک نیا عالمی نظام ہے۔ انہیں سوالات کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم وہ حقائق سامنے لائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ دوستو، چلتے ہیں۔ ایران کی ایک جنگ کے حوالے سے آج پوری دنیا کی نظریں مشرق وسط پر جمی ہوئی ہیں، کیونکہ ایران صرف ایک عام ملک نہیں بلکہ ایک بڑی علاقائی طاقت ہے جس کی سیاسی، مذہبی اور فوجی حیثیت انتہائی اہم ہے۔ ایران کی تاریخ کو دیکھا تو یہ ملک ہمیشہ سے عالمی طاقتوں کے ساتھ کشمکش میں رہا ہے۔ خاص طور پر یہ امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات کئی دہائیوں سے کشیدہ ہیں۔ اس کشیدگی کی ایک بڑی وجہ ایران کا نیوکلیئر پاور ہے، جس کے بارے میں مغربی ممالک کا دعویٰ ہے کہ ایران خفیہ طور پر ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ ایران اس کی بات کی تائید کر چکا ہے کہ اس کا پروگرام صرف پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مسائل نے پورے خطے کو ایک خطرناک موڑ پر کھڑا کر دیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل بھی ایران کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے اور کئی بار کھل کر کہہ چکا ہے کہ وہ ایران کو ایٹمی طاقت بننے نہیں دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک خاموشی مگر شدید جنگ جاری ہے۔ اس جنگ میں براہ راست حملوں کے بجائے خفیہ کارروائی، سائبر حملے اور کئی طریقے جاری ہیں۔ ایران کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے پاس مشرق وسطیٰ کے سب سے جدید میزائل سسٹم موجود ہیں، جو ہزاروں کلومیٹر دور تک ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران نے ڈرونز ٹیکنالوجی میں بڑی طاقت حاصل کی ہے اور اس کے شوائد ڈرونز دنیا بھر میں مشہور ہو چکے ہیں۔ ایران کی فوجی حکمت عملی روایتی جنگ سے ہٹ کر ہے۔ وہ براہ راست بڑی جنگ کے بجائے اپنے گروپس کے ذریعے اپنے دشمنوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر لبنان میں حزب اللہ اور دیگر گروپس ایران کے اتحادی سمجھے جاتے ہیں، جو خطے میں اس کے اگر ایران کے مخالفین کے درمیان جنگ شروع ہوتی ہے تو اس کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری دنیا متاثر ہوگی، خاص طور پر تیل کی قیمت جو کہ آسمان کو چھو سکتی ہے، کیونکہ پوری دنیا میں سب سے اہم آئل سپلائی لائن اگر یہاں جنگ چھڑ گئی تو عالمی معیشت شدید بحران کا شکار ہو سکتی ہے۔ پاکستان سمیت کئی ممالک اس صورتحال سے براہ راست متاثر ہوں گے۔ ایران کی ایک اہم طاقت کا جغرافیہ پوزیشن ہے۔ وہ آبنائے ہارمز کے قریب واقع ہے، جو دنیا کے تیل کی ایک اہم راستہ ہے۔ اگر ایران چاہے تو اس راستے کو بند کر کے عالمی تجارت کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی طاقت ایران کے ساتھ براہ راست جنگ سے بچنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کشیدگی کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ حالیہ برسوں میں ایران کئی معاشی پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے اس کی معیشت متاثر ہوئی، لیکن اس کے باوجود ایران نے اپنی فوجی طاقت کو کم نہیں ہونے دیا بلکہ مزید مضبوط کیا۔ ایران کے اندرونی حالات بھی اس جنگی صورتحال پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو دوستو، دیکھا جائے حکومت اپنی عوام کو یہ پیغام دیتی ہے کہ وہ بیرونی دشمنوں کے خلاف مضبوطی سے کھڑی ہے، جس سے قومی اتحاد پیدا ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف عوام مہنگائی، معاشی مشکلات کا بھی سامنا کر رہے ہیں۔ اگر یہ سوال کریں کہ کیا ایران واقعی جنگ جیت سکتا ہے تو اس کا جواب اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی بلکہ حکمت عملی، اتحاد اور عالمی سیاست بھی اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایران کی طاقت اس کی غیر روایتی جنگ
حکمت عملی میں ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کو براہ راست نہیں بلکہ مختلف طریقوں سے نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے اسے ایک سمارٹ پاور بھی کہا جاتا ہے۔ مستقبل کے حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک جنگ کا امکان ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے تمام فریقین کو نقصان ہوگا، لیکن چھوٹے پیمانے پر حملے اور کشیدگی بڑھنے کا خطرہ ہمیشہ موجود رہے گا۔ دنیا کی بڑی طاقتیں جیسے امریکہ، یورپین ممالک بھی اس بات سے کوشش کرتے ہیں کہ صورتحال کنٹرول میں رہے، کیونکہ ایک بڑی جنگ پوری دنیا کے لیے تباہی کن ثابت ہو سکتی ہے۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایران ایک ایسا ملک ہے جو خاموشی سے اپنی طاقت کو زیادہ سے زیادہ بڑھا سکتا ہے، اپنے دشمنوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ اس کی جنگ صرف میدان میں نہیں بلکہ سیاسی، معاشیت اور خفیہ کارروائیوں میں بھی جاری ہے۔